میں 70 فضیلتوں کو بتا سکتا. اسٹریس دور ہوتا, بیماریوں سے بچ, تمہاری زندگی بڑھ جاتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد. صلی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا آتیناک الکوثر. صلوات پڑھیں محمد وآل. عزیزان محترم، امام بارگاہ علی رضا کی دوسری تقریر. آج شب ولادت بھی ہے ہمارے 10ویں امام امام علی نقی علیہ السلام کی. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. اور کل کی مجلس شہادت کی مجلس ہے اسی امام کی. بہرحال میں نے مجلس کا آغاز بہت ہی مشہور اور ریکمینڈڈ سورہ سے کیا، سورہ کوثر. سب کو پتہ ہے یہ سورہ کوثر. سورہ کوثر ایک ایسا سورہ ہے کہ جو مخصوص ہے شہزادی کونین سے. یہ مکی سورہ ہے. مکے میں آیا تھا اس وقت جب اسلام 5 سال کا تھا. جب میری مظلوم شہزادی کی ولادت ہوئی تھی اس وقت مکے کے جو کافر اور مشرکین تھے ان لوگوں نے مسلمانوں سے یہ کہا تھا، 5 سال کا اسلام تھا بس، یہ کہا تھا کہ تمہارے رسول کی نسل ابتر ہوگی، ختم ہو گئی. بیٹی پیدا ہوئی اور نسل ختم ہو گئی، اب ان کے بعد کیا ہوگا؟ مسلسل تانے دے رہے تھے. جب یہ بات سرکار تک پہنچی تو اللہ کے رسول کو ہرٹ ہوا، تکلیف ہوئی. اللہ یہ کیسے برداشت کرتا کہ اس کے حبیب کو تکلیف ہو. میں کیا بول رہا ہوں؟ تو اللہ نے پورا سورہ بھیج دیا کہ میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے، آپ شکر ادا کریں، جانور کو نہر کریں. اور ابتر آپ نہیں، یہ ابتر ہوئے. میں نام نہیں لینا چاہتا، میری مجبوری ہے. تو مسلسل کوثر، میں سورہ کوثر پہ نہیں پڑھنا، میں امام پہ آ رہا. آپ انصاف سے بولو کہ جن جن لوگوں نے بولا تھا، جس میں ابو جہل، ابو لہب تھا، اور بھی کئی تھے، میں نام نہیں لے رہا. آپ سمجھیں، میرا ذہین مجمع ہے. ابو جہل نے کہا، ابو لہب نے کہا کہ رسول کی نسل ابتر ہو گئی، ختم ہو گئی، بیٹا نہیں ہوا. ایک چیز یاد رکھو، آج بھی بڑا پرابلم ہے ہماری کمیونٹی میں. بیٹی ہو تو سب کے آئی بروز کھڑے ہو جاتے، خاص طور پہ سسرال والوں کے. کبھی نہیں کرنا، نیور. بیٹی ہو یا بیٹا ہو، شکر ادا کرنا صحت کے ساتھ ہو گئی. کبھی یہ نہیں بولا کہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو. بیٹی ہو گئی تو پرابلمس ہے. میں جانتا کہ کتنے فیملیز میں بگ پرابلمس ہو گئے. کیا ان کو 2 بیٹیاں ہو گئی، 3 بیٹیاں ہو گئی، بیٹا نہیں ہوا، تو وہ لڑکی کیا کرے گی یار؟ اس کی کیا غلطی ہے؟ بیٹی ہو یا بیٹا ہو، ہمیشہ دعا یہ کرو کہ شکر کرو اللہ تو نے صحت کے ساتھ دیا. جتنا شکر ادا کرو گے، کل میں نے بولا کہ وہ نعمتیں بڑھتی جائیں گی. تو ان لوگوں نے آگے کہا تھا کہ قیامت تک یہ نسل باقی رہے گی، اس لیے کہ وعدہ اللہ کا ہے. صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد. اور سورہ کوثر کی پہلی تفسیر بن کر جو آئے وہ امام حسن علیہ السلام تھے، مولا حسن تھے. مولا حسن سورہ کوثر کی پہلی تفسیر بن کر آئے تھے. اس کے بعد ہر امام سورہ کوثر کی تفسیر بن کر آیا. یہ امام جس سے آج کی شب منسوب ہے، امام علی نقی علیہ السلام، ہمارا 10واں امام، 10th امام، یہ بھی سورہ کوثر کی تفسیر بن کر دنیا میں آئے. تھوڑا سا میں امام کے حالات بتاؤں آپ کو. امام علی نقی علیہ السلام یہ سلسلہ امامت کا 4تھا علی ہے.
معصومین کے جو 14 معصومین کے جو نام 12 اماموں کے جو نام ہے نا، اس میں 4 مرتبہ امام علی کا نام لیا گیا، رکھا گیا، 3 مرتبہ محمد ہے، 2 مرتبہ حسن کو نام رکھا گیا، ایک حسین، جعفر اور موسیٰ، یہ 3 نام ریپیٹ نہیں ہوئے۔ ہمارا پہلا امام علی، چوتھا امام علی، 8واں امام علی ہے اور 10واں امام علی۔ محمد 5ویں امام ہے، 9ویں امام ہے اور زمانے کا امام۔ حسن، مولا حسن اور 11ویں امام۔ یہ ایک چارٹ ہے ہمارے اماموں کے ناموں کا۔ تو یہ چوتھا علی دنیا میں آیا، امام علی نقی علیہ السلام۔ آپ کے والد ہمارے 9ویں امام ہیں، جو سب سے ینگسٹ امام تھے، اماموں میں سب سے ینگسٹ جو ہے ہمارے 9ویں امام ہیں۔ 24 میں نے بہت آسانی سے بولا یہ جملہ، 24 یا 25 سال میں ظالموں نے شہید کر دیا تھا۔ اور آپ کی والدہ کا نام سمانہ خاتون ہے، بڑی پاک امام کی ماں ہے، بڑی پاک اور پاکیزہ بی بی۔ بڑا احسان اس بی بی کا اس وقت، اس دور میں شیعت کے اوپر بڑا کام کیا اس بی بی نے۔ اور آپ کی ولادت 2 رجب، بعض روایتوں میں 3 رجب ہے، اور شہادت بعض کتابوں میں 3 رجب ہے، بعض میں 5 رجب ہے، جیسا بھی ہے وہ اس میں بحث میں نہیں جا رہا۔ ولادت مدینہ منورہ میں ہوئی اور آپ کی شہادت سامرے میں ہوئی، اور 42 ایئرس لگ بھگ آپ زندہ رہے۔ 212 ہجری سے ولادت ہے، 212 ہجری، اور 254 ہجری آپ کی شہادت۔ اس امام کا پیریڈ ظالمین، بنی عباس کے جو ظالمین تھے، سارے کے سارے ظالمین، لیکن یہ پیک تھا وہ ظالمین کا، جس میں متوکل جیسا ظالم، متوکل کا زمانہ، معتصم کا زمانہ، یہ پیریڈ سے امام نے وقت گزارا۔ متوکل وہ ظالم کہ جس نے کربلا کی زیارت کو بند کر دیا، جس نے مولا حسین کی قبر مبارک کے اوپر پانی بھیجوا دیا تھا نہر کو کاٹ کے، لیکن وہ شان ہے مولا حسین ہے کہ پانی آیا، اطراف صدقہ پھر کے چلا گیا، لحد کو کراس نہیں کیا، جیسے آج مولا عباس کی لحد کے پاس پانی رہتا لیکن کراس نہیں کرتا، بلکہ سرکل کرتا واپس ہو جاتا۔ پانی کا کام ہے کراس کرے، اس کو کوئی روکتا نہیں، کوئی نہیں روکتا، حسین روک رہے تھے۔ یہ طاقت ہے حسین ہے۔ تو متوکل نے پوری نہر کو، دجلہ کو اس طرف کر دیا تھا، اور اس نے چن چن کے امام کے چاہنے والے، جب تک آپ کو ہسٹری معلوم نہیں ہوئیں گی نا، آپ کو مزہ نہیں آئے گا۔ میں آج شب جمعہ کے بارے میں بھی مجھے بولنا ہے، اس لیے کہ یہ رجب کی پہلی شب جمعہ ہے، اس کے بارے میں بھی بولوں گا، اور کل بھی امام ہی کے تعلق سے ذکر ہوگا۔ کل کا دن شہادت کا دن ہے، کل شب شہادت ہے، تو کل بھی اسی امام کے بارے میں بولوں گا۔ تو آج متوکل کے زمانے میں، اس لیے کہ متوکل ہی وہ ایک ظالم ہے، امام کو لوگوں نے پبلکلی امام سامنے آئے، وہ پانی والا واقعہ اسی سرداب مقدس کا ہے، بہت برکت والا سرداب۔ وہاں کا ایک عریضہ ہے، وہ عریضہ جب بھی جانا وہ عریضہ لکھنا، یا یہاں بیٹھ کے بھی آپ لکھ سکتے، بہترین عریضہ ہے امام کی تک پہنچنے کا۔ سرداب بڑے بڑے مقدس اردبیلی، شیخ مفید جیسی ہستیاں وہاں پہ جا کے عریضہ لکھتے تھے، گھنٹوں میں جواب آتا تھا، لمحوں میں، امام کے لیے کیا لمحوں میں جواب دیتے۔ تو وہ سرداب مقدس وہ امام کے گھر کا بیسمنٹ تھا۔ کیسے بیسمنٹ؟ کیا مطلب؟ اسی لیے کہ پرانے زمانے میں ایئر کنڈیشن سسٹم نہیں تھا، تو گرمیوں میں عراق کے سمر میں نیچے چلے جاتے تھے سرداب، اور وہاں پہ تھوڑی ٹھنڈک ہوتی تھی تو وہاں رہتے تھے۔ یہ وہی سرداب ہے۔ آپ ایک چیز غور کرو کہ جہاں جہاں امام کے قدم پڑے، جہاں جہاں معصومین رہے، وہ جگہ آج بھی محفوظ ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ آج متوکل نہیں ہے، امام کا سرداب ہے۔ سمجھ رہے آپ؟ محتشم نہیں ہے، لیکن امام کی نشانیاں ہیں۔ تو یہ ہے کہ جو امام سے منسوب، امام سے اٹیچ ہو جائے نا، وہ جگہیں آج بھی باقی ہے۔ میں تو ابھی جا کے آ رہا، اب بھی گئے ہزاروں مرتبہ۔ رسول کی حدیث ہو گئی 10 تو آ گیا، اب 11واں، اور 11ویں کے بعد 12واں آئے گا، 12واں آئے گا تو ہماری حکومت ختم ہوگی۔ تو وہ اپنی حکومت کی محبت میں، اس ڈر سے
یہ لوگ 10ویں امام کو بھی قید کیا 11ویں امام کی، اس لیے کہ آپ سوچو 11ویں امام کی جو شہادت ہے، جو آپ کی ایج ہے 25 سال کی ہے یا 27 سال کی، 27 یا 28 ایئرس کے آپ کی ایج ہے 11ویں امام کی، اور ان کو پورا زندگی وہاں سامرے میں قید میں رکھا۔ 10ویں امام کو جب متوکل نے قید کیا تو امام 10ویں امام پوری فیملی کو لے کے سامرہ آئے، یعنی 11ویں امام بھی آ گئے، آپ کی زوجہ سمانہ خاتون بھی آ گئی، سارے کے سارے آ گئے۔ ظاہری طور پہ مدینہ اجڑ گیا، کیسے اجڑا؟ علم کے لحاظ سے اجڑ گیا کہ اب پھر مدینہ کبھی آباد نہیں ہوگا، اس لیے کہ زمانے کا امام بھی جب انشاءاللہ ظہور کرے گا تو وہ اپنا دارالخلافہ کیپٹل کوفے کو بنائے گا، اب مدینہ نہیں بنائے گا۔ 10ویں امام کے زمانے تک مدینہ آباد تھا، اس کے بعد پوری فیملی کو لے کے 10ویں امام سامرہ آ گئے، اور اسی لیے ہمارے سارے 14 معصومین میں 13 معصومین کی ولادت جو ہے یا مکے میں ہوئی یا میں آپ کو ایک ہسٹری بتا رہا، مکے میں ہوئی یا مدینے میں ہوئی یا مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ہوئی، صرف ایک امام ہے جس کی ولادت سامرے میں ہوئی، زمانے کا امام۔ 14 معصومین میں 13 معصومین صرف مکہ اور مدینے میں آئے۔ یہ ایک لائٹ ہسٹری تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ سامرہ آنے کے بعد 10ویں امام اپنی زندگی گزار رہا، کیسے گزارا؟ وہاں پہ بھی رہ کر امام نے، اچھا اب تک جو تھا وہ ہر امام دوسرے امام کے مشن کو لے کے آگے بڑھ رہا تھا، لیکن 10ویں امام کے سامنے غیبت کبریٰ اور صغریٰ تھی، یہ ہائر اوکلٹیشن اور اسمالر اوکلٹیشن، تو اس کے لیے شیعت کو تیار کرنا تھا، اس کے لیے شیعوں کو پریپیئر کرنا تھا، اس لیے کہ زمانے 10ویں امام جانتے تھے کہ میرے بعد میرے بیٹے کی امامت ہوگی اور وہ صرف 6 برس کی ہوگی۔ 54 میں آپ کی شہادت ہے 10ویں امام کی، 60 میں 11ویں امام کی شہادت، اس کے بعد بھی شیعت کا کیا ہوگا؟ ہوگا کیا؟ اس لیے کہ امام نہیں ہوگا تو لوگ گمراہ ہو جائیں گے، تو اس کے لیے 10ویں امام کا پیریڈ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ وہ تیار کر رہے تھے، اس لیے کہ اس کے بعد کا جو اسمالر اوکلٹیشن ہے، پھر ہائر اوکلٹیشن، جو پیریڈ سے ہم گزر رہے ہیں، 1200 سال تک کوئی ہادی نہیں رہے گا، 1200 سال تک کوئی بتانے والا نہیں رہے گا، اس کے لیے 10ویں امام شیعوں کو تیار کر رہے تھے۔ اس زمانے کی شیعوں کا کیا تھا؟ اگر کوئی مسئلہ بھی ہے، کوئی پرابلم بھی ہے تو وہ امام سے رجوع کرتے، فقہ کا مسئلہ ہو یا کوئی مسئلہ ہو، امام سے، اس دور کے امام سے رجوع کرتے اور امام سے بات کرتے، اپنے مسئلوں کو حل کرتے۔ آج کوئی نہیں ہے ہمارا، صرف ہمارا مرجع ہے، ظاہری طور کوئی ہے ہی نہیں، تو وہ پیریڈ کی تیاری کر رہے تھے 10ویں امام۔ شیعت کو مضبوط کرنا تھا، شیعت کو مستحکم کرنا تھا آنے والے زمانے کے لیے، اس لیے کہ آنے والا زمانہ انتہائی خطرناک تھا۔ بنی عباس کی حکومت اور زور کے اماموں کو جب قتل کر دیا تو شیعوں کا کیا مسئلہ ہے؟ ہزاروں کی تعداد میں شیعت کو ختم کر رہے تھے، تو اس کے لیے امام تیار کر رہا تھا کہ تم گھبرانا نہیں، تمہارے لیے امام ہے لیکن وہ پردے میں چلا جائے گا۔ اس وقت تصور نہیں تھا کہ امام ہے اور ہم نہیں دیکھ سکتے، امام موجود ہے اور ہم نے، جیسا آج ہم کو عادت ہی نہیں ہے، آج کوئی بھی شیعہ کو بولا ہاں امام ہے، پردے میں ہے، لیکن ہم کو عادت نہیں ہے امام سے رجوع کرنے کی۔ اس زمانے کے لوگوں کو امام سے رجوع کرنے کی عادت تھی، عورت ہو، مرد ہو، لڑکی ہو، لڑکا ہو، سب جا کے کوئی نہ کوئی مسئلوں کو حل کرتے تھے امام کے ذریعے، امام سے پوچھ کے۔ تو اب ایسا پیریڈ آنے والا تھا شیعت کے اوپر، تو 10ویں امام کے اوپر لازم تھا، آپ کا ہر امام کا ایک مشن ہے، ہر امام اب اس دور کی ضرورت کو لے کے آگے بڑھ رہا، تو امام کا وہ مشن کے تحت امام نے کام کیا۔ اب 11ویں امام کی شادی، 11ویں امام کی شادی کرنا تھا۔ بنی عباس والے یہ چاہ رہے تھے کہ امام کی شادی نہ ہو، شادی نہ ہو کہ بچہ آئے، بابا آئے، اتنے سخت پہرے تھے۔ اور کیا تھا؟ سرکار کی حدیث ہے، اللہ کے رسول کی، کہ جو میرا 12واں ہوگا اس کی ماں شاہی خاندان سے ہوگی۔ یہ ظالمین سمجھ رہے تھے ان کا خاندان شاہی ہے، کیا بول رہا میں، لیکن میں آپ کو ایک ہسٹری بتا رہا، شاہی خاندان، یہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ ان کا خاندان شاہی ہے، تو امام کو سخت ترین پہرے میں رکھا تھا، 10ویں امام اور 11ویں امام کو، کہ 11ویں امام کی شادی نہ ہو اور جلد سے جلد ان کو ختم کر دو۔ یہ تو جانتے تھے کہ یہ 11واں ہے، معجزے اور حالات۔ اب 10ویں امام کو اپنے اس بیٹے کی شادی کا انتظام بھی کرنا تھا۔ بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے، لیکن میں بہت احتیاط سے مختصر کر کے پڑھوں گا کہ 11ویں امام کی شادی کیسے ہوئی۔ یہ خاندان میں نہیں ہوئی، بنی عباس کے خاندان میں نہیں ہوئی۔ عیسائی سیزرز جو ہسٹری کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ جانتے ہیں
روم کا بادشاہ سیزرس، اس کی گریٹ گرینڈ ڈاٹر تھی یا گرینڈ ڈاٹر تھی، ان کی بیٹی سے 11ویں امام کی شادی تھی، ایک ہی شادی ہے جس کو ہم بی بی نرجس خاتون کہتے ہیں. بی بی کے نام پہ ایک صلوات پڑھ لیں. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا اللہم صلی علی محمد و علی محمد. ماشاءاللہ جیو، بہت اچھے. تو سیزرز کی گرینڈ ڈاٹر کے ساتھ 11ویں امام کی شادی ہوئی. امام سامرے میں، 10ویں امام سامرے میں، 11ویں امام بھی سامرے میں. امام نے عبداللہ ابن ابو بکر، نام پہ نہ جائیں اب، یہ ابو ایوب انصاری کے خاندان سے تھی. ابو ایوب انصاری کون ہے؟ کہ جہاں پہ جب سرکار ہجرت کرے مکے سے مدینہ آئے تو مدینے والے ہر آدمی یہ چاہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول کو اپنے گھر میں رکھے. سب یہ کہہ رہے تھے، آفر کر رہے تھے کہ آپ میرے پاس ٹھہرے، میرے پاس ٹھہرے. سرکار نے کہا تھا جہاں میری اونٹنی جائے گی اور رکے گی جس گھر کے اوپر، میں اسی گھر میں رہوں گا. لوگ حیرت میں پڑ گئے، اونٹنی جہاں رکے گی سرکار وہاں رکیں گے. سرکار اپنے اونٹ، کیمل تھی، فیمیل کیمل، اس پہ بیٹھ گئے. اب پورا مکے کے مدینے کے لوگ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. وہ اونٹنی چاروں طرف دیکھ رہی کہ کس گھر پہ جانا ہے. میں ایک بات روک کے بولوں، سرکار کے بیٹھنے سے رسول کا جانور بھی مشیت رسول پہ چل رہا تھا. مزاج رسول کو جانتا تھا کہ رکنا کہاں ہے. جانور ہے، عقل نہیں ہے. انسان اور جانور میں صرف ایک ہی فرق ہے، اللہ نے ہم کو عقل دی ہے، جانوروں کو عقل نہیں ہے. اسی لیے ان سے سوال نہیں ہے، سوال ہم سے. کبھی کبھی ہم بھی جانور بن جاتے ہیں. آپ نہیں بول رہا. آپ سوچو کیا کمال تھا. سرکار کی سواری اونٹ پہ بیٹھے، اور وہ مزاج رسول کو جانتی ہے کہ کس گھر پہ کس دروازے پہ رکنا ہے. جا کے ابو ایوب انصاری کے دروازے پہ رکی. وہیں سرکار ٹھہرے تھے مدینے میں جب پہلی دفعہ. اصل بات یہاں کیا ہے، انہی کی نسل سے یہ عبداللہ ابن ابو بکر تھے. وہ بہت شارٹ کر کے پڑھ رہا. کبھی میں پڑھتا ہوں تو 45-50 منٹ یہ واقعہ میں اتنے میسیجز، اتنے پیغامات ہیں. ان کو بلا، ابو عبداللہ کو بلوایا، بلوا کے کہا کہ تمہارے سارا خاندان ہمارا چاہنے والا اہل بیت کے، تم میرے لیے کام کرو گے؟ اس نے کہا فرمائیے کیا کام ہے. 10ویں امام سے کہا. تو ہمارے 10ویں امام نے کہا کہ عبداللہ میں تم کو کچھ پیسے دے رہا، 2500 220 یا 250 دینار ایک تھیلی میں، ایک بیگ میں رکھ کے اس کو بند کر کے سٹیمپ کر کے دیا. کہا یہ پیسے لو اور لے کے سامرے سے بصرہ جاؤ. سامرے سے بصرہ آلموسٹ 600-700 کلومیٹر سے، آج بھی، یا 400 کلومیٹر سے. اس زمانے میں 400 کلومیٹر بہت بڑی بات ہوتی تھی. جاؤ، کل نکلو، اس دن تم پہنچو گے. مولا پورا اسکیڈول دے رہے کہ کتنی دیر میں پہنچو گے. کیا بات ہے یار. امام کا پیریڈ بھی کیا، کاش ہم ہوتے. لیکن ایمان کے ساتھ جب اللہ نے بھیجا، شکر ادا کرو کہ یہاں اس دور میں ایمان کے ساتھ رہ جائیں. یہ سب سے بڑی بات ہے. پتہ نہیں اس دور میں ہوتے تو کیا ہوتا. تو کہا جاؤ بصرہ. بصرہ شروع سے پورٹ ہے. کہا جب تم پہنچو گے منگل کے دن کچھ کشتیاں آئیں گی، اور ان کشتیوں میں غلام اور کنیزیں ہوں گی جو بیچنے کے لیے لائیں گے وہ لوگ. اس میں ایک کنیز ہوگی کہ جس کے چہرے پہ نقاب ہوگا، اور وہ کسی کے ذریعے بکنا چاہیے گی نہیں. وہ یہ کہے گی کہ میرا خریدنے والا آنے والا ہے. اللہ، غور سے سنو، غور سے سنو. کہا میرے خریدنے والا آنے والا ہے، اور میں یہ خط دے رہا ہوں. رومی زبان میں خط دیا تھا. امام تو ہر زبان کا مالک ہے نا، ہر زبان کا مالک ہے امام. رومی زبان میں خط دیا. کہا یہ خط لے کے جاؤ اور اس کو یہ انویلپ، یہ لفافہ دے دینا، وہ لے لے گی. اس کے بعد بات 220 یا 230 دینار میں ٹھہرے گی. یہ تھیلی دینا اور اس کنیز کو لے کے میرے پاس آ جاؤ. کچھ نہیں کہا آگے کہ کون ہے کیا ہے، کچھ نہیں کہا. یہ میرا کام کر دو. امام کا حکم تھا. اچھا یہ آئیں کیسا وہاں پہ؟ یہ سیزرز کی گرینڈ ڈاٹر
ग्रेट ग्रैंड डॉटर या ग्रैंड डॉटर, ये ईसाई क्रिश्चियन है, इनका निकाह सीजर्स की बड़ी फेवरेट ग्रैंड डॉटर थी, बहुत दादा चाहता था इनको, और बहुत ही पाक और पाकीज़ा बीबी, इमाम की मां बनने वाली है। पहुंचे, शादी फिक्स हुई एक ईसाई लड़के के साथ, बहुत ही ग्रैंड शादी, जबरदस्त इंतजाम किया सीजर्स ने, ओपन स्पेस पे पंडाल डाल के, दूल्हा भी और दुल्हन भी, बहुत ही ग्रैंड, सीजर्स की ग्रैंड डॉटर, आप समझे क्या शादी होगी वो। लेकिन शान परवरदिगार जब किसी को लेके आना है ना, पाकीज़ा तरीके से लेके आता, जैसा नबी मूसा की विलादत कितनी किस अंदाज से भी, 70,000 बच्चे मरने के बाद भी अल्लाह ने कहा ताकत हमारी है, ताकत हमारी, हम जो चाहे कर सकते हैं, हम खादिर मुतलक है। वही हुआ। तो शादी अरेंज हो गई, शादी का दिन आया, पंडाल सजाया गया, दूल्हा आके पंडाल में बैठता है, जो भी उस जमाने का सिस्टम था शादी का, वो जितने पढ़ने वाले मौलवी लोग, मैं मौलवी बोल रहा, बुरा मत मानो, मैं मौलवी नहीं हूं, मैं तो एक तालिबे इल्म हूं, तो उनके पूरे मौलवी आ गए। अब निकाह उनके लिहाज से, निकाह जो भी सिस्टम था उस जमाने में, वो शुरू करने वाला था। अल्लाह की शान, इतनी समर का जमाना, लेकिन इतनी तेज हवाएं चली, तूफान आ गया और सारी चीजें उड़ गई, और जिस पंडाल के नीचे वो दूल्हा बैठा हुआ था वो नीचे गिरा और वो हलाक हो गया। बीबी अंदर ही है, अपने घर में ही है, दुल्हन बन के, खत्म होगी, शादी खत्म होगी। दूसरे दफा फिर यही सिस्टम हुआ और यही आलम हुआ कि तेज हवा चली, तूफान आया, वो दूल्हा भी, 3 या 2 दूल्हे एक साथ खत्म हुए चंद महीनों में, चंद दिनों में। अब आप ये बोलो कि अगर किसी लड़की की शादी से पहले अगर ये हो तो कितना बुरा माना जाता हमारे माशरे में। ये नहीं सोचते, पूरा ब्लेम लड़की पे आता बेचारी के ऊपर, जबकि उसकी क्या गलती है। मौत किसी के बोलने से या किसी की हरकत से नहीं आती, वो उसकी मर्जी है। लेकिन हमारा माशरा, ये चीजों को छोड़ो कि हम किसी पे भी ब्लेम, अपने आप पे पहले करो बाबा, अपने आप को समझो पहले। तो हुआ क्या, 3 दिन गुजर गए, 3 ऐसे इंसिडेंट्स हो गए। मैं बीबी नरजिस खातून ही बोल रहा, आपका दूसरा नाम था, मैं वो नाम नहीं लेता। बीबी अपने हुजरे में आई, अपने बिस्तर पे आई। एक लड़की के लिए कितनी मुसीबत है ये, उनको कुछ नहीं मालूम, ईसाई है, आके बिस्तर पे सो गई। शब में ख्वाब में देखा कि नबी ईसा आए और उनके साथ 12 हवारी आए, उनके जो सक्सेसर्स थे। एक ईसाई लड़की के लिए नबी ईसा को ख्वाब में देखना कितनी बड़ी बात है। नबी ईसा आए, आके बैठे, ये उठ गई, खड़े होकर इस्तकबाल किया, अपने पहलू में बिठाया। उसके बाद ये कहती हैं, जनाब नरजिस कहती हैं कि मैंने देखा कि दरवाज़ा खोला, एक ऐसी शख्सियत एंटर हुई जिनका नूर इतना कि ईसा का नूर कुछ नजर ही नहीं आ रहा। उनके साथ 11 उनके सक्सेसर्स। अरे यार, मैं इंग्लिश में बोल रहा, मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी। जानशीन, 11 जानशीन साथ आए। जब वो एंटर हुए तो नबी ईसा भी खड़े हो गए और सलाम करके अपना बिठाया। मैंने पूछा ये कौन है, तो कहा ये इस्लाम के रसूल हैं और ये उनके सारे वारिस हैं, इमाम हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। पूरे आए। नबी ईसा ने सरकार से पूछा कि किधर तशरीफ लाया, तो आपने बीबी नरजिस की तरफ इशारा करके कहा मैं रिश्ता लेकर आया हूं। क्या सुन रहे हैं, पीछे वाला को बोल रहा, मैं रिश्ता लेकर आया हूं अपने बेटे के लिए। तो ये जनाब शमून की नस्ल से थी। ईसा नबी पलटे शमून की तरफ कि इससे बड़ा ऑनर और इज्जत क्या है कि ख़ानदान अहले बैत से तुम्हारा रिश्ता हो जाएगा। उन्होंने कहा मुझे मंजूर है। ख्वाब में हुआ। उसके बाद अल्लाह के रसूल ने 11वें इमाम की तरफ से निकाह पढ़ा, जनाब नरजिसा खातून की तरफ से जनाब ईसा ने निकाह पढ़ा। कुछ भी नहीं मालूम बीवी नरजिस को कि ये हो रहा क्या, ख्वाब देख रही। उसके बाद ख्वाब से बेदार हो गई, अब समझ ही में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, क्या हुआ। दूसरा दिन आया,
آپ نے خواب میں جناب مریم کو دیکھا, جناب مریم کو. ایک عیسائی لڑکی کے لیے بی بی مریم اگر آ جائے خواب میں تو کتنی بڑی بات ہے. سورہ مریم ہے قرآن میں, بہت ہی پاک اور پاکیزہ بی بی, مادر جناب عیسیٰ. بی بی آئیں, یہ بڑی احترام کے ساتھ جناب مریم کے قریب گئیں اور قریب جا کر بیٹھ گئیں. اتنے میں یہ کہتی ہیں کہ اب جو دروازہ کھلا, ایک ایسی خاتون انٹر ہوئی. اس خاتون, اس بی بی کے نام پہ باواز بلند صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یار, جن کا نور اتنا اور اطراف میں ساری حوریں, وہ آئیں تو مریم تو نظر ہی نہیں آ رہی تھی. نیچرلی بی بی مریم اٹھی. بی بی مریم کا بہت بڑا مقام ہے, یاد رکھو, بہت پاک اور پاکیزہ بڑا مقام ہے. تو وہ آئیں, جناب مریم نے اٹھ کے تعظیم کر کے بٹھایا. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو کہا رسول کی بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہ. اللہم صلی علی محمد. یہ خواب میں سمجھ گئی میری مدر ان لا ہے, میری ساس ہے. اٹھ کے ملی, شہزادی سے ملاقات ہوئی. اس کے بعد انہوں نے کہا جناب نرجس خاتون نے کہ ابھی تک آپ کا بیٹا میرے خواب میں نہیں آیا. اللہ میں کیا بول رہا ہے, یہ تاریخ کا جملہ ہے جو میں دہرا رہا ہے. تو بی بی نے کہا کہ اسی وقت آئے گا کہ جب تم کلمہ پڑھو گی, وہ والا جو ہم پڑھتے ہیں. مریم نے بھی پلٹ کے کہا میں یہ نہیں پڑھتی, میرا کلمہ الگ ہے. عیسائیوں کا تو روح اللہ نہیں ہے نا. پھر وہ کلمہ جو اسلام کا کلمہ, اسلام کا بول رہا, ہمارا نہیں. میں کیا بول رہا یار, اسلام کا کلمہ ہے وہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ. یہ اسلام کا کلمہ ہے. آپ مانتے مانو, نہیں مانتے نہیں مانو, لا اکراہ فی الدین ہے. تو کلمہ پڑھا کہ اب آئیں گے. کیا بات ہے, I'm so happy کہ بچے انٹرسٹ سے سن رہے. الحمدللہ, مولا بچوں کو سلامت رکھے. اس کے بعد تیسرے دن 11ویں امام خواب میں آئے. خواب ہرا پورا آگے پورا بتایا کہ تمہارا دادا سیزر جو ہے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے ایک لشکر کو لے کے نکلے گا. تم کنیزوں کا لباس پہن لینا, کنیزوں کا لباس پہن کر لشکر کے ساتھ پیچھے جانا. جب جنگ ہو تو اس کے بعد تم اپنے آپ کو مسلمانوں کے حوالے کر دینا. کنیزوں کو جیسا خریدا جاتا حوالے کر دینا. وہ تم کو بیچ دیں گے, بیچ کے وہ جس کے ہاتھ میں بیچیں گے وہ تم کو لے کر بصرہ تک آئے گا. تم بصرہ تک پہنچو, وہاں سے ہماری ذمہ داری. کیا بات ہے یار, یقین دیکھو, یقین تھا. بی بی نے وہی کیا خواب میں جو 11ویں امام نے کہا تھا. کنیزوں کا لباس پہنا, اس لشکر کے ساتھ گئیں اور اپنے آپ کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا. ان لوگوں نے ان کو بیچ دیا. میں بہت شارٹ کر کے پڑھ رہا. ان کو بیچا. بیچنے کے بعد جس شخص نے خریدا تھا وہ کنیزوں کو لے کر بصرہ آیا تھا. مولا پورا سسٹم بتا رہے, دیکھو ایسا کرنا, ایسا کرنا, ایسا کرنا. اصل بات بی بی نرجس خاتون کو لاکھوں سلام, کیا یقین ہے. ہم مولا کو مانتے ہیں لیکن کتنا یقین ہے ہمارے پاس. آلویز میں اپنے یوتھ کو بولتا, ٹرسٹ یور اللہ, ٹرسٹ یور امام, ٹرسٹ یور امام. تم یقین کرو گے, تم امام پہ ٹرسٹ کرنے لگو گے, یقین کو پیدا کرو گے نا, تم آسمانوں تک پہنچ جاؤ گے. یقین سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. رات بھر میں عبادت کروں اور یقین ہی نہ ہو, اس سے بہتر رات بھر سو جاؤ, 2 سجدے یقین کے کرو. کیا بولا میں, یقین پیدا کیسا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ نماز شب سے. کتنے خاموش ہو گئے, میں اپنے لیے بول رہا. شب نماز تمہارے یقین کو معراج تک لے کے جائے گی. 3 رکعت پڑھو, 3 جسٹ 3 رکعت. میں یوتھ کو بول رہا. اتنے صبح سے میسیجز, آپ دبئی میں تو یہ دعا بتاؤ, یہ کرو, یہ کرو, یہ کرو. رزق کے پرابلم چل رہے, سٹریس چل رہا. یقین اگر آ جائے نا, نماز شب تمہارے ہر پرابلم کا سولوشن نماز شب ہے.
خاموش مت سنو، خاموش مت سنو. شب نماز can change your life. شب نماز can change your destiny. یہ یاد رکھو، تمہاری تقدیر کو بدل دے گی شب نماز. 3 رکعت، جسٹ 3 رکعت بول رہا، زیادہ بھی نہیں بول رہا. 11 نہیں پڑھتے مت پڑھو، یہ نہیں بول رہا مت پڑھو پلیز. نہیں پڑھ سکتے، تھکے ہوئے تو 3 رکعت پڑھ لو. پڑھو تو 2 رکعت شفا پڑھو، 1 رکعت وتر پڑھو. اس کے بعد تم مجھے دعا دو گے. تم 8 دن تک 9 دن تک پڑھو. اس کے بعد دیکھو کہ تمہارا رزق چلتا. آپ کو ایک چیز بتا دیتا، شب نماز پڑھنے والا رزق کے آگے چلتا، رزق پیچھے چلتا. شیعہ کی پہچان نماز شب ہے. مولا حسین کی آخری وصیت شب نماز ہے. اب میں کیا بولوں اس سے زیادہ. گلف میں رہنے والا اتنا بڑا یوتھ مجھے سن رہا، امام بارگاہ علی رضا میں. تمہاری جاب کبھی نہیں جائیں گی، ممبر سے بول رہا علی رضا کے. کبھی رزق بند نہیں ہوتا. شب نماز پڑھنے والا ایسا نہیں رہتا. پلس 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 ہوتا رہتا. یہاں سے جاؤ 10 بجے 9 بجے تم شارجہ میں دبئی میں سو جاتے. If you sleep at 9 کوئی بات نہیں، 12 بجے پڑھنے کا نہیں ہے وہ نماز. 9 بجے سوتے، 9 بجے پڑھو اور سو جاؤ. اس کا بہترین وقت جو ہے فجر سے پہلے کا ہے، لیکن تمہاری مجبوری ہے، تم نہیں کر سکتے. تو 9 بجے میں اس سے زیادہ کیا بولوں آپ کو. عشاء کے بعد تم سو جاتے، پڑھو سو جاؤ. جسٹ 3 رکعت بول رہا. کتنی دیر ہو رہی؟ 10 منٹ. 40 نام لینے کی کوئی ضرورت نہیں. خدا نہ خاصا غلط مت سمجھو. تم چوتھے امام 2000 نام لیتے تھے. یہ کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ 40 لینا ہی لینا. 10 میں بھی نماز ہوتی، 20 نام لیں گے اس میں بھی نماز ہوتی. علماء کی لسٹ میرے پاس ہے کہ جن کا احسان ہماری شیعت کے اوپر ظاہری طور پہ غیبت امام میں. وہ لسٹ تم چاہتے ہو تو میں واٹس اپ کر دوں گا. ابھی کربلا مولا میں سارے قافلے والوں نے لیا وہ لسٹ. بیٹھ کے پڑھنا ہے بیٹھ کے پڑھو. بہرحال ہر وہ چیز میں 70 فضیلتوں کو بتا سکتا. نماز شب کی سٹریس دور ہوتا، بیماریوں سے بچتے، تمہاری زندگی بڑھ جاتی. آپ بولیں گے کیسے بڑھتی؟ مثال کے طور پہ 60 سال آپ کی زندگی ہے، 80 سال ہو جاتی، 90 سال ہو جاتی. کیوں؟ جب تم اللہم اغفر اللہم اغفر اللہم اغفر اللہم اغفر بول کے نام لیتے نا، وہ سارے مرحومین تمہاری زندگی کی دعا کرتے. ارے یار، وہ سارے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو زندہ رکھ، صحت کے ساتھ رکھ، کہ یہ شب نماز پڑھے اور ہم کو تحفہ دے. بہتر مرحومین کے لیے بہترین نماز، اپنی زندگیوں کو بدلنے کے لیے بہترین نماز. میں پورا خمسہ پڑھوں 5 مجلسیں صرف نماز شب کے اوپر. بس میں اس سے زیادہ نہیں بولتا. شب نماز پڑھو، تمہاری لائف بدل جائے گی. شارجہ دبئی میں کوئی لے آف نہیں ہوگا پھر انشاءاللہ 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 انشاءاللہ. بزنس کبھی ڈاؤن نہیں ہوگا، اس کا رسک رکے گا ہی نہیں.